إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बेपनाह एहसान है कि अल्लाह खालिक कायनात ने हमें अपनी मखलूक़ात में से सबसे आला यानी इंसान बनाया और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर दूसरा बड़ा एहसान है कि अल्लाह मालिक कायनात ने हमें इंसानों में से भी सबसे आला यानी मुसलमान बनाया।
مسلمانوں کو اور مومنوں کو اللہ رب العزت نے اس جہان میں ہر ایک امت پر فوقیت دی ہے، لیکن اس فوقیت کے کچھ تقاضے ہیں، اس فوقیت کے کچھ مطالبات ہیں کہ جن کو پورا کرنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی شریعت، اس میں اللہ نے کچھ اوامر ہمیں دیے ہیں اور کچھ نواہی، کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنا ہے اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے بچ جانا ہے، اور وہ کام جن سے بچنا ضروری ہے، جن سے پیچھے ہٹ جانا ضروری ہے، جن کے قریب نہ جانا ضروری ہے، ان میں سے ایک کام یا ایک عمل یا ایک فعل حسد ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد دل میں آنے والا ایک خیال ہوتا ہے، دل میں آنے والا ایک وسوسہ اور گمان ہوتا ہے کہ جو اس بات پر مشتمل ہوتا ہے کہ ایک نعمت یا ایک آسائش یا ایک ایسی چیز جو دوسرے انسان کے پاس یا دوسرے کسی کے پاس ہے اور اس شخص کے پاس نہیں ہے، تو اس کے دل میں آنے والا وہ خیال کہ جو اسے اس بات میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے اور اس کے پاس کیوں ہے، اور اس کو جو یہ نعمت ملی ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ حسد یہ ہے، یعنی کوئی دو آنکھوں والا کسی ایک آنکھ والے کو دیکھے یا ایک آنکھ والا دو آنکھوں والوں کو دیکھے تو ایک آنکھ والا یہ دل میں خیال کرے، اپنے دل میں یہ وہم لائے کہ اس کو جو دو آنکھیں ملی ہوئی ہیں یہ دونوں اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، ایک اس کی چھین کر کے مجھے مل جانی چاہیے۔ یہ حسد ہے۔ یا اس کی سادہ سی مثال کہ ایک آدمی کے پاس 10-12 بکریاں ہیں اور ایک آدمی کے پاس 2 بکریاں ہیں، تو جس کے پاس 2 بکریاں ہیں اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے، گمان آ جائے کہ اس سے یہ 10-12 بکریاں چھین کر کے لے کر کے مجھے مل جائیں۔ یہی حسد ہے جس سے شریعت اسلامی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کا حکم دیا ہے، آپ نے اس سے منع کیا۔ اور اسلام میں اس جیسی ایک جائز اور چیز بھی ہے، جائز چیز بالکل اسی جیسی ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ جائز ہے اور حسد ناجائز ہے۔ جائز چیز کیا ہے؟ جائز چیز رشک ہے، کہ رشک میں انسان اپنے دل میں یہ خیال لاتا ہے کہ یہ جو نعمت ہے یا جو انعام ہے یا جو آسائش ہے اس بندے کے پاس ہے، اس کو ملی ہوئی ہے، اس کے پاس بھی ہو، اس کے پاس بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مجھے بھی اس جیسی نعمت عطا کرے۔ یعنی وہ شخص جس کے پاس 2 بکریاں ہیں وہ اپنے دل میں یہ خیال لائے، گمان لائے کہ اللہ تو نے اپنے اس بندے کو یہ 10-12 بکریاں عطا کی ہیں تو اس کو بھی مزید دے
اور مجھے بھی اس جیسی مزید بکریاں عطا کر دے۔ یہ چیز اسلام میں جائز ہے، اسے رشک کہتے ہیں۔ اور یہی رشک انتہائی اچھی چیز ہے کہ بندہ جب کسی دوسرے کے لیے اپنے دل میں اچھا خیال لاتا ہے تو بندے کا اپنا دل بھی برے وسوسات سے پاک رہتا ہے، اور کسی کے بارے میں برا خیال، برا گمان نہ آنے کی وجہ سے اس کے اپنے حالات بھی، معاملات بھی بہتر ہوتے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بہترین فرمان ہے کہ حسد جو ہے وہ بھائی چارے کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ اے میرے مومن بھائی اور دوستو، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی جو ہے یہ جھوٹی ترین بات ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ نہ لگاؤ، کسی کی کنسوئیاں نہ کرو، کسی کے پیچھے اس کے عیبوں کے عیب جوئی نہ کرو، اس کے عیب تلاش نہ کرو۔ ولا تباغضوا، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عداوت کینہ کرو۔ ولا تحاسدوا وكونوا اخوانا وكونوا عباد الله اخوانا، اور نہ ہی آپس میں حسد کرو، ایک دوسرے سے نعمت چھن جانے کی دعا کرو، حسد نہ کرو، بلکہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے کیا بن جاؤ؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے اپنے ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ اور دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور الفاظ سے بیان کرتے ہیں، ولا تحاسدوا ولا تدابروا، کہ حسد بھی نہ کرو اور ایک دوسرے کے خلاف ظلم و زیادتی بھی نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کہ بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ بندے کے دل میں ایک وقت میں ایک چیز ہوگی، یا ایمان ہوگا یا حسد ہوگا۔ ایمان ہوگا تو وہ حسد کو داخلے کی اجازت نہیں دے گا، اور حسد ہوگا تو وہ ایمان کو اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی عام اور بہت ہی ہولناک بیان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد کی مذمت کرتے ہوئے، حسد کی برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ حسد کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے، گویا وہ اپنے دل سے ایمان کو نکال کر کے حسد کو جگہ دے رہا ہے۔ ایک دوسرا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوچھا ای الناس افضل، صحابہ نے پوچھا ای الناس افضل، لوگوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، کل محموم القلب وصدوق اللسان، ہر محموم قلب بندہ اور زبان کا سچا بندہ وہ لوگوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ یعنی سچا بندہ وہ محموم القلب، وہ لوگوں میں سے بہترین ہے۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی، صدوق اللسان نعرفہ فما محموم القلب، کہ زبان کے سچے آدمی کو تو ہم جانتے ہیں، صدوق اللسان کا تو ہمیں معنی مطلب مفہوم پتہ ہے کہ یہ کون سا شخص ہوتا ہے، محموم قلب کون ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والتقی النقی، وہ اللہ کا ایسا بندہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے، لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، نہ اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی سرکشی ہوتی ہے، نہ ہی وہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی حسد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے بہترین بندہ
اس بندے کو قرار دیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، زبان کا سچا ہو، گناہ نہ کرتا ہو، پاکیزہ رہتا ہو، صاف ستھرا رہتا ہو۔ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ جسمانی ظاہری صاف ستھرائی، بلکہ ہمیشہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کا اظہار کیا، پاکیزہ رہنے کا بیان کیا، اس میں دلی پاکیزگی ہے کہ دل میں برے خیالات نہ ہوں، اللہ کی عبادت میں کسی کی شرکت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کی شرکت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی کی شرکت نہ ہو۔ جہاں سے پاکیزگی سے مراد یہی ہے۔ اور پھر یہ بیماریاں، یہ چیزیں چھوڑ کر کے بندہ لوگوں میں سے بہترین بندہ بن سکتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا بیان ہے، حضرت عمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، کہ ہمیشہ لوگ خیر پر رہیں گے، ان کے معاملات درست رہیں گے، ان کے معاملات اچھے رہیں گے، ہر ایک چیز ان کی ٹھیک ہوگی۔ کب تک؟ ما لم یتحاسدوا، جب وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ جب حسد آیا وہ خیر سے نکل جائیں گے، جب حسد آ گیا تو پھر خیر کو چھوڑ کر کے اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے نکل پڑیں گے، خیر سے دور ہو جائیں گے، خیر سے نکل جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خدشات کا، کچھ معاملات کا اظہار کیا۔ آپ کو جو خدشات تھے، جو آپ کو ڈر لگا ہوا تھا اپنے امت کے بارے میں، آپ نے یوں اظہار کیا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهِ، کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد دنیا میں رہ کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، اپنے عقیدے کو خراب کر لو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے، مجھے ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے ان تنافسوا فیہ، کہ تم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرو گے، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر نہیں رکھو گے۔ اور یہ جتنی بھی احادیث ہم ذکر کر لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی احادیث بیان کی ہیں، چند ایک بیان کر کے بیان کرنا، وضاحت کرنا مقصود یہ ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے صرف عملوں کو برباد نہیں کرتی، بلکہ انسان کے سب تمام معاملات کو، دینی ہوں دنیاوی ہوں، ہر قسم کے معاملات کو خراب کر کے، ہر قسم کے معاملات کو تہس نہس کر کے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے، مسلمان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اور حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت بیان کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیماریوں کی، تمام امتوں کی جو ایک مشترکہ بیماری ہے نا، تمام امتوں کی ایک مشترکہ بیماری، اس کو تمام امتوں کی مشترکہ بیماری قرار دیا ہے۔ سیصیب امتی داء الامم، کہ مجھے میری امت کو تمام امتوں کی بیماری لگ جائے۔ حضرت ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما داء الامم، امتوں کی بیماری کیا ہے؟ امتوں کی بیماری یہ ہے الاشر والبطر، کہ ناشکری سب سے پہلی چیز ناشکری، والبطر اور پھر گناہ گاری، والتکاثر اور مال میں کثرت کرنے کا لالچ، ہرس، والتناجش فی الدنیا، اور دنیا میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی ہرس، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کی ہوس،
یہ چیز تمام امتوں میں مشترک ہے، والتباغض والتحاسد، اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پالنا، لڑائیاں کرنا، والتحاسد، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو تمام امتوں میں مشترکہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی کہ میری امت کو یہ بیماریاں عنقریب لاحق ہو جائیں گی۔ آج ہمیں جس چیز پر غور کرنا ہے، جن معاملات پر غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان بیماریوں میں گر تو نہیں گئے، کیا یہ بیماریاں ہمارے گھروں تک تو نہیں پہنچ گئی ہیں، کیا یہ بیماریاں ہماری ذاتوں تک، ہماری جانوں تک تو نہیں پہنچ گئی ہیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں کیا بہترین اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کہ یہ حسد جو ہے، دل میں برے خیال کا آنا کسی کے لیے، یہ جو حسد کی صورت میں آتا ہے، یہ کوئی اچھا یا کوئی بہترین کام نہیں ہے، بلکہ کن کی نشانی ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اس میں اہل کتاب یہود و نصارہ کی حالت کو بیان کر کے اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ خود اسلام کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن دل میں کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان مومن صحابہ ایمان لا چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، ان کو پھیر کر کے کفر کی حالت میں لے جائیں۔ اور یہ ان کی خواہش کو اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، کہ وہ اپنے دلوں میں اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ رشک میں تو یہ ہوتا کہ وہ اپنا عمل یوں کرتے کہ یہ صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں، یہ ہم سے سبقت لے گئے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، خیر میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہم بھی ایمان لے آتے ہیں۔ نہیں، یہ ایمان کیوں لائے ہیں، ان کو یہ فوقیت، یہ درجات کیوں ملے ہیں، اس بات کا غم ان کو کھایا جا رہا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ کفر میں لے آئیں۔ اس پس منظر کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا کہ حسد کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، حسد کرنے والا مسلمانوں کے دائرے میں نہیں ہو سکتا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کفار میں، جو منافقین میں، جو یہودیوں میں، عیسائیوں میں پائی جاتی ہے اور بہت کثرت سے پائی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کریں، اب تو ہم بھی کہیں پیچھے نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی حسد پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ہم حسد میں بعض مقامات پر اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پناہ ہم کسی کو نہیں بخشتے، کسی کی عزت کو نہیں بخشتے، کسی کے مال کو نہیں بخشتے۔ اگر کوئی کثرت مال میں ہے تو ہمیں وہ کھٹکتا ہے، اگر کوئی کثرت اولاد میں ہے وہ ہمیں کھٹکتا ہے، اگر کوئی کثرت دین میں ہے، دین کا کوئی اچھا درجہ رکھتا ہے تو ہمیں وہ کھٹکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان کرتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن پھر تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں، تمہارے عملوں پر حسد کرتے ہیں کہ ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتم علی السلام والتامین، کہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ کس بات پر حسد کرتے ہیں اور کسی بات پر حسد نہیں کرتے کہ مسلمانوں کے ایک عمل پر، دو عملوں پر وہ حسد کرتے ہیں۔ پہلا عمل کیا ہے؟ السلام، جب بھی مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو سلامتی بھیجتے ہیں، اور یہودی اس بات پر حسد کرتے ہیں۔ اور دوسری والتعلیم، اور نماز میں
بلند آواز سے آمین کہنا۔ اس پر بھی یہودی حسد کرتے ہیں کہ مسلمان متحد ہیں، مسلمان آپس میں ایک جان ہیں، اور یہ ایک جان ہو کر کے ہمارا منہ چڑھاتے ہیں۔ اس بات سے یہودی بہت حسد کھاتے ہیں۔ اور پھر یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ بیماریاں جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ ہمارے پاس کیسے پہنچتی ہیں اور پہنچ کر کے کیا اپنا کام دکھاتی ہیں؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، کہ تمہاری طرف آہستہ آہستہ چل کر کے، بالکل دھیمی رفتار سے، بالکل نرم چال سے، غیر محسوس انداز سے چل کر کے تمہارے پاس آتی ہیں پچھلی امتوں کی بیماریاں۔ کون سی؟ الحسد والبغضاء، ایک حسد اور ایک دل میں بغض رکھنا ایک دوسرے کے لیے۔ یہ چیزیں آہستہ 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 درجہ بدرجہ بالکل آرام سے، انتہائی دھیمی رفتار سے تمہارے پاس آتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ یہ الحالقہ، یہ مونڈ دینے والی ہے، یعنی جس طرح استرے سے بالوں کو، سر کو مونڈا جاتا ہے، گنجا کر دیا جاتا ہے، اسی طرح یہ بیماریاں بھی مونڈ دینے والی ہیں، گنجا کر دینے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول تحلق الشاة، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ دیں گی، سر گنجا کر دیں گی، نہیں، ولکن تحلق الدین، یہ چیزیں، یہ بیماریاں دین کو مٹا دے گی، دین کو مونڈ کر کے رکھ دیں گی۔ انسان تو ہوگا، نام کا مسلمان تو ہوگا، لیکن دین اس میں ہوگا نہیں۔ حسد، بغض اور اس طرح کی دیگر بیماریاں جن کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، یہ آ کر کے انسان سے دین کو مونڈ کر کے بالکل دین کو اس سے دور کر دیں گے۔ ہمیں آج کے اس دور میں ہر ایک چیز پہ غور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیماریاں بیان کی ہیں۔ ناشکری، گناہ گاری، حسد، بغض، کینہ، ہر ایک قسم کی بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے۔ اور ہمیں جو چیز کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ بیماریاں آج ہم ان میں داخل ہو گئے ہیں، کیا یہ بیماریاں ہمیں گھیر تو نہیں لے گئی، کیا یہ بیماریاں ہمارے گھروں میں تو نہیں آ گئی، کیا یہ بیماریاں ہمارے دلوں میں تو نہیں آ گئی۔ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اپنے آپ پر غور کرنا ہے، اپنے عملوں پر غور کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنے عملوں پر غور کریں تو اللہ رب العزت ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حسد اور اس جیسی دیگر موذی مہلک بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وعارض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.